موزوں پر مسا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کیا ہے، آپ کے بہت سارے صحابہ نے کیا ہے، جن میں سے 70 کا تو ذکر آتا ہے، انہوں نے کیا ہے اور انہوں نے انکار نہیں کیا، وہ کرنے کے لیے کہتے بھی تھے۔ بلکہ ایک موقع پر ایک بڑا عجیب لطیفہ بھی ہوا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو میزبان تھے مدینہ منورہ میں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ، وہ ان لوگوں کو یہ تعلیم دیا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے کہ بھائی موزوں پر مسح کیا کرو، لیکن خود نہیں کرتے تھے۔ یہ ان کا ایک طریقہ تھا، مسئلہ سمجھانا مقصد تھا۔ لوگوں کو کہتے تھے کہ موزوں پر مسح کیا کرو، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور نیک عمل ہے، اس میں سہولت بھی ہے۔ تو لوگوں نے ان پر یہ اشکال پیش کیا کہ حضرت آپ فرماتے ہیں کہ موزوں پر مسح کیا کریں، آپ خود نہیں کرتے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ مسئلہ یہی ہے، میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کرتے ہوئے دیکھا، ہم لوگ ان کے زمانہ میں کرتے بھی تھے، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی دھونا چاہے تو اس میں ممانعت نہیں۔ اس میں دو پہلو ہو جاتے ہیں شریعت کے، ایک عزیمت کا اور ایک رخصت کا۔ عزیمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آدمی پاؤں کو دھو لے تو اس کو زیادہ ثواب ہوتا ہے، اور اگر کسی وجہ سے نہیں دھوتا، موزوں پر مسح کرتا ہے تو اس کو اجازت ہے، دونوں کر سکتے۔ تو انسان کی زندگی کے اندر مختلف مواقع آتے ہیں، مثلا سرد ممالک ہیں جہاں پانی جو ہے وہ جامد کر دیتا ہے، وہاں لوگ موزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں ان علاقوں میں کم ہے، کیونکہ لوگ گھروں میں بھی گرم پانی اور ہر چیز میسر ہے، اس وجہ سے یہاں عزیمت پر ہی زیادہ عمل ہوتا ہے، زیادہ ثواب ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ فی نفسی ہی یہ جائز ہے، درست ہے، مردوں کے لیے بھی درست ہے اور عورتوں کے لیے بھی درست ہے۔ پھر یہ موضع کیسا ہونا چاہیے اور اس پر مسح کس طرح کرنا چاہیے اور اس کی مسح کی مدت کیا ہے، یہ مسح کیسے ٹوٹ جاتا ہے، یہ بہت سارے مسائل ہیں اس میں جو لوگ استعمال کرتے ہیں ان کے ذہن کے اندر ہونا چاہیے۔ موزہ کہتے ہیں جو چمڑے کی بنی ہوئی جوتی ہوتی ہے، جراب کی طرح، سارے پاؤں کو یہ پنڈلی تک آ جاتی ہے۔ چمڑے کا بنا لیں، ریکسین کا بنا لیں، آج کل کئی چیزیں آ گئی ہیں چمڑے کے، جو چمڑے کے حکم میں ہیں، وہ موزہ جو ہے موزہ کہلاتا ہے۔ اور جو اون کا ہو یا کپڑے کا ہو وہ موزہ نہیں کہلاتا، وہ جراب کہلاتی ہے۔ حدیث میں اس کا صاف واضح فرق آیا ہے، موزوں کو خفین کہا گیا ہے اور وہ موٹی جرابوں کو ابو داؤد شریف کی روایت میں جرموک کہا گیا ہے، دونوں میں بڑا فرق کیا گیا ہے۔ اب یہ ہے کہ موزے اگر کسی نے پہنے ہیں تو اس پر مسح کر سکتا ہے، لیکن اگر اس نے جرابیں وغیرہ پہنی ہیں اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، وہ سمجھنی چاہیے۔ فقہاء اسلام نے اس کی ساری احادیث کو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب عمل کو، آپ کی احادیث کو سامنے رکھ کر نتیجہ نکالا ہے۔ اس میں 3-4 شرائط موجود ہونی چاہیے۔ جو جراب ہے پھر اس پر مسح ہو سکے گا، وگرنہ نہیں۔ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، اس پر نماز کا مدار ہوتا ہے۔ اگر آپ شرائط کے بغیر والی جراب پر مسح کر لیں گے تو آپ کی نماز نہیں ادا ہوگی، کیونکہ گویا کہ آپ نے پاؤں نہیں دھوئے
اور پاؤں پر جو مسح کرنے کا طریقہ ہے شرعن وہ نہیں ادا کیا، اس وجہ سے یہ سمجھا جائے گا پاؤں ہی نہیں دھوئے، اور جب تک انسان وضو میں پاؤں نہیں دھوتا اس وقت تک اس کی نماز نہیں ہے۔ یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے، اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اور یہ بات بھی ملحوظ رہنی چاہیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں جو جرابیں تھیں اس قسم کی جرابیں اگر ہوں تو ان پر مسح ہو جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ اس زمانے کے اندر یہ ہمارے والی یہ جرابیں یہ نہیں تھی، اون کی بٹی ہوئی وہ موٹی موٹی وہ جرابیں ہوتی تھیں۔ اگر وہ کسی جراب میں وہ شرائط موجود ہوں تو ان پر مسح ہو جائے گا۔ مثلاً فقہائے اسلام نے ایک شرط جراب پر مسح کرنے کی یہ قرار دی ہے کہ وہ اتنی موٹی ہو کہ اگر اس کو پہن کر آدمی 1-2 میل پیدل چلے، 1 سے 2 میل تک پیدل چلے بغیر جوتے کے، تو وہ پھٹے نہ، وہ پھٹے نہ۔ اور ہماری یہ جراب اس کو پہن کر اگر ننگے پاؤں یہاں سے گھنٹہ کر جائیں تو یہ ختم۔ فرق ہے، ایک فرق یہ بیان کیا۔ دوسرا فرق یہ بیان کیا ہے کہ وہ جراب اتنی موٹی ہو کہ اس کے اوپر اگر پانی ڈالا جائے تو وہ پاؤں تک نہ پہنچے۔ پانی ڈالا جائے تو پاؤں تک نہ پہنچے تو اس جراب پر مسح ہو جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ جو باریک ہے اس پر جو ہے مسح کرتے ہی سارا پاؤں پر بھی پانی محسوس ہوتا ہے تو وہ۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ موٹی جراب جب پہنے اور وہ بغیر کسی باندھنے کے آدمی کی پنڈلی پر کھڑی رہے، وہ چلتا ہے تو پنڈلی پر بغیر کسی باندھنے کے، کسی تسمے کے، کسی ربڑ کے، وہ ٹھہرے، نیچے نہ جائے۔ یہی یہ شرط ہے۔ اور ہماری یہ والی جرابیں جو ہیں ان میں تو یہاں لاسٹک ڈالا ہوا ہے باریک، اور دوسری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ اگر درمیان سے نکال دیں تو وہ بار بار پاؤں میں جائیں گی۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں وہ جرابیں ہوتی تھیں، ان جرابوں پر اگر کوئی مسح کرے ان کو حدیث میں جرموق کہا گیا، تو ان پر مسح جائز ہوگا۔ ان کے علاوہ یہ عام جرابیں جو ہیں ان پر مسح جائز نہیں ہے اور نماز خراب ہوگی۔ اب جرابیں جو ہیں یہ 3 قسم کی ہوتی ہیں، حدیث میں ان کا ذکر آیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جرموق موٹی، اس زمانے میں یہ تو ذہن میں رکھیں کہ پتلی ہوتی ہی نہیں تھی، وہ ہاتھ سے بنتی تھی یا کھڈی وغیرہ پر بنتی تھی، یہ مشینی وغیرہ تو ہے ہی نہیں تھی اس زمانے میں۔ وہ موٹی جرابیں جو ہیں ان میں سے ایک کی کیفیت یہ ہے کہ جس کے سارے تلوے کے نیچے چمڑا لگا، اس کو حدیث میں اور شریعت کی اصطلاح میں منعل کہا گیا ہے۔ منعلین وہ جرابیں جن کے نیچے سارے تلوے میں وہ چمڑا لگا، چمڑا ہے، ریکسین ہے، پلاسٹک جو، اس پر مسح جائے، تو شرط ہے کہ موٹی ہو۔ دوسری حدیث کے اندر اس جراب پر مسح کرنا جائز آیا ہے جس کو مجلد کہا گیا ہے، مجلدین۔ مجلد اس جراب کو کہتے ہیں جس کے نیچے تلوے کے اندر بھی چمڑا لگا ہوا ہو اور اوپر والے حصے پر بھی چمڑا لگا ہو، اس کو منعل کہتے ہیں۔ ایک تو موٹی جراب ہو اور دوسرا تلوے میں بھی لگا ہو اور اوپر بھی حصے پر لگا ہو، اس پر مسح۔ اور تیسری جو ہے وہ جرموق ہے، وہ موٹی جراب ہے
وہ اون کی ہے، اتنی موٹی موٹی بنتی ہے، آج کل بھی ٹھنڈے علاقوں کے اندر وہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ تو ایسی جراب اگر ہو تو اس پر مسح کرنا جائز ہوگا۔ اگر باریک ہے، یاد رکھیں اپنی نماز مت ضائع کریں، پاؤں دھو لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب یہ ہے کہ مسح کیسے کرنا ہے اور اس کی مدت کیا ہے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے، وہ ایک دفعہ ایک سفر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرا رہے تھے، اور دوسری روایتوں میں بھی تفصیلات موجود ہیں۔ اس وقت آپ نے ایک رومی جبہ پہنا ہوا تھا جس کی آستینیں بڑی تنگ تھیں۔ یہ وضو کرتے ہوئے آپ نے کوشش کی کہ یہ پیچھے ہو جائے، نہیں ہوا۔ آپ نے ایسے کیا کہ پاؤں ہاتھ کو اندر کیا اور ادھر سے باہر نکالا، دھویا، نیچے سے اندر کر، جیسے ایسے نکال لیں اندر سے۔ اس کے بعد حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نیچے ہوا تاکہ آپ کے پاؤں پر پانی ڈالوں، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ پاؤں دھونا بھول گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا بھولا نہیں ہوں، اللہ نے مجھے اسی طرح فرمایا۔ آپ نے موزے پہنے ہوئے تھے، موزوں کے اوپر مسح کی، تو یہ اندر ضرورت ہوگا کر سکتے ہیں۔ تو موزوں پر مسح اس کا سنت طریقہ یہ ہے۔ اس میں بھی آدمی بعض دفعہ غلطیاں کرتا ہے تو وہ ہوتا نہیں، مثلا پانی لیا وہاں سے یہاں ایسے کر کے کر دیتے ہیں، یہ انگلیوں کے پوروں کے ساتھ، اس کے ساتھ مسح نہیں ہوتا۔ موضوع پر یا جراب جن شرائط کے ساتھ میں نے بتائی ہے ان پر اگر مسح کرنا چاہے گا تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہاتھ کو تر کر کے، دایاں ہاتھ کو تر کر کے دائیں پاؤں کی پشت پر ایسے رکھ لیں، انگلیوں سے لے کر سارا حصہ رکھ لیں، سارا رکھ کر اس کو ایسے لے آئیں پنڈلی تک، اور بائیں ہاتھ کو تر کر کے اس کو اس طرح رکھے اور اس کو ایسے لے آئیں پنڈلی تک۔ یہ ہے سنت طریقہ۔ اس میں فرض جو ہے وہ صرف 3 انگلیوں کا ہے، فرضیت 3 انگلیوں کی ہے، اور سنت سارے ہاتھ کو رکھنا ہے۔ تو میں نے آپ کو مکمل طریقہ بتا دیا کہ یہ وہاں سے لے کر صرف انگلیوں کو رکھے، صرف انگلیوں کو رکھ کر ایسے لے آئے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن افضل طریقہ اور سنت طریقہ یہ کہ سارا ہاتھ رکھ لے اور سارے کو ایسے لے۔ یہ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سے موضع پر مسح کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ موضع پر مسح جو ہے یہ کتنی دیر تک رہتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 2 باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک یہ ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی مقیم آدمی یا خاتون ہے، مقیم آدمی مرد ہے یا عورت ہے، وہ اگر موضع پر مسح کرنا چاہتے ہیں اور موضع پر مسح کرتے ہیں تو ان کی مدت 1 دن اور 1 رات ہے، یعنی یہ مسح 1 دن اور 1 رات تک کام کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی اس کو وضو کی ضرورت پڑے وہ باقی وضو تو کر لے،
لیکن پاؤں پر مسح کر سکتا ہے 1 دن اور 1 رات۔ اور یہی بات اگر سفر کے اندر پیش آ جائے کہ سفر کے اندر کوئی آدمی موضوع پر مسح کرنا چاہتا ہے، مرد ہے یا خاتون ہے، تو وہ 3 دن اور 3 رات تک اس کی مدت ہوگی۔ بہت زیادہ سہولت ہے۔ باقی اعضاء دھو لے، سر کا مسح کر لے اور پاؤں پر مسح کر، موضوع پر مسح کر، یہ اس کا ایک طریقہ کار۔ اب یہ ہے کہ موزہ پہننے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ ایک مسئلہ بھی یاد رکھیں، غسل جس پر واجب ہے وہ آدمی موزوں پر یا جرابوں پر مسح نہیں کر سکتا۔ جس پر وضو ہے وہ بے وضو ہو گیا، وہ موزوں پر مسح کر سکتا ہے۔ اس کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ آدمی ایک دفعہ مکمل وضو کر لے، پاؤں دھو لے، مکمل وضو کر لے اور اس کے بعد موزے پہن لے، یا جو جراب میں نے بتائی جن شرائط کے ساتھ وہ پہن لے۔ اس کے بعد جس وقت اس کا وضو ٹوٹے گا، مثلا اب جمعے کے لیے کسی نے غسل کر کے وضو کر کے موزہ پہن لیا، اب اس آدمی کا وضو ٹوٹتا ہے عشاء کے بعد جا کر، اب موزے کی مدت کا وقت وہاں سے شروع ہوگا، اس وقت سے عشاء کے بعد سے 1 دن اور 1 رات جب وضو ٹوٹے، اس وقت سے نہیں، جب پاؤں دھوئے اس وقت سے نہیں شروع ہوتا، جب وضو ٹوٹتا ہے اس وقت سے موزے پر مسح کا وقت شروع ہوتا ہے۔ میں نے مثال بھی دے دی آپ کے سامنے۔ تو یہ موضوع پر مسح جو ہے اس طرح اس کی مدت ہوگی اور اس طرح اس کا طریقہ کار ہوگا۔ یہ اصل میں رخصت ہے، اجازت ہے، سہولت ہے، جو مرد اور خواتین سردی کے موسم میں یا سفر میں یا بیماری کی حالت میں یہ رخصت پر عمل کرنا چاہے تو ان کے لیے جائز ہے۔ ہر اس چیز کے ساتھ مسح ٹوٹ جاتا ہے، موزوں اور جرابوں کا مسح جس کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ کسی نے ویسے ہی کھیلتے کھیلتے موزہ پاؤں سے اتار دیا، مسح ٹوٹ گیا، یا موزہ جراب 3 انگلیوں کے مقدار میں پھٹ گئی ہے، موزہ ٹوٹ گیا، مسح ٹوٹ گیا۔ اس میں بڑے باریک مسائل بھی ہیں، یعنی جب وضو کر کے موزہ یا وہ متعلقہ شرائط والی جراب پہن کر مسح کیا ہے تو اس کے بعد جب تک مدت ہے اس وقت تک اتارنی نہیں، یا پاؤں کا اکثر حصہ سے اتار دی ہے پھر بھی ٹوٹ جائے گی، سارے سے اتار دی ہے پھر بھی ٹوٹ جائے گی، چاہے بھول کر اتاری ہے چاہے جان بوجھ کر اتاری ہے، ٹوٹ جائے گی، وہ نئے سرے سے کرنا، نئے سرے سے شروع ہوگی۔ تو یہ آج میں نے عام موضوع پر مسح کے بارے میں کچھ ضروری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اہل سنت والجماعت کے ان 3 نشانیوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔